السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انصار عباسی نے آج ایک سٹوری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدت مقرر نہیں ہے، نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب کچھ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے۔ خود کل خواجہ آصف کا بیان ہے کہ پروسیس میں ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، کیونکہ پورا ادارہ بننا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا وقت چاہیے۔ پھر ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ وزیر اعظم لندن چلے گئے، تو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ سہیل آفریدی صوبے کے معاملات نہیں چلا رہے، وہ اڈیالہ کے باہر بیٹھ کے 16 گھنٹے ضائع کر رہے ہیں، انہوں نے صوبہ نہیں چلانا، تو گورننس پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پھر عاصمہ شیرازی اور ابصار عالم، آپ جانتے ہیں انہوں نے کل ایک لڑائی بتائی، انہوں نے اس میں آصف علی زرداری، نواز شریف اور عمران خان کا بھی ذکر کیا کہ این ڈی یو میں ایک گرما گرمی ہوئی۔ اس کے بعد عاصمہ شیرازی نے کالم لکھا، کیونکہ عاصمہ شیرازی بہت قریبی سمجھی جاتی ہیں نون لیگ کے۔ وہ لکھتی ہیں کہ عین آئینی، پارلیمانی اور جمہوری طریقے سے طاقت کا پلڑا فرد واحد کی جانب منتقل ہوا ہے۔ بظاہر یہ بھی ایک ضرورت کے تحت بندوبست ہے، تاہم اس کے بعد کیا ہے اس کا کسی کو علم نہیں۔ سیاست کی بساط پر شطرنج کی بڑی چال کھیلی جا چکی ہے، اب اس میں کتنے پیادے مارے جائیں گے یا شاہ کو مات ملے گی، اس کا فیصلہ وقت اور حالات کریں گے۔ سیاستدان اپنی جگہ گنوا چکے ہیں، اب آپس کی آنکھ مچولی کا کیا فائدہ۔ پھر وزیر داخلہ نے ایک پریس کانفرنس کی، ان سے بھی یہ سوال ہوا کہ یہ نوٹیفیکیشن والا معاملہ کیا ہے، نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا، تو ان کے جواب نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کون سا نوٹیفیکیشن، اچھا ہے انہیں تھوڑے دن کرنے دیں، چند لوگوں کی دہاڑی لگی ہوئی ہے، لگی رہنے دیں۔ آئین میں ایک نیا ادارہ بن رہا ہے، پورا سسٹم بننے میں دن لگتے ہیں، گھنٹے لگتے ہیں، یہ تو نہیں ہوتا کہ بٹن دبائیں اور سب ہو جائے۔ دیکھیں، جب آپ آئینی ترامیم تیار کرنا شروع کرتے ہیں، جب عہدہ تخلیق کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے ادارہ چاہیے، اتنے لوگ چاہیے۔ اگر ہم یہ عہدہ تخلیق کریں گے تو اس کے نیچے رپورٹ کرنے والے اتنے لوگ چاہیے ہوں گے۔ پہلے عہدہ تخلیق ہو گیا اور اب ادارہ تخلیق ہو رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ بحث کے ساتھ عوام سے ان پٹ لے کے، سیاسی جماعتوں سے ان پٹ لے کے، پارلیمانی لوگوں کے ساتھ یا ایون غیر پارلیمانی سیاسی جماعتیں جو اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں لیکن وہ سیاسی جماعتیں متحرک سیاست کرتی ہیں، ان سب کو بھی ساتھ بٹھا کر کچھ کرتے ہیں تو وہ سب ٹھیک ہوتا ہے۔ در حقیقت اب آئین کے ساتھ جو کھلواڑ پہلے 26ویں آئینی ترمیم اور اب 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہو رہا ہے، اس سے تباہی اور خرابی تو بہت زیادہ پیدا ہوئی ہے۔ جب آپ عوامی بحث کرتے ہیں، آپ 4-6 مہینے 26ویں ترمیم پر لگاتے، پھر 27ویں لاتے، سیر حاصل قسم کی گفتگو ہوتی، ٹاک شوز کے اندر اپوزیشن اور حکومت کے لوگ بیٹھے ہوتے، ان سب کو بٹھا کر مباحثہ ہوتا، آپ ایک ایک شق کو ڈسکس کرتے، اس پر سیر حاصل گفتگو کرتے، تمام پارٹیز کی گفتگو سنتے، ان سے تجاویز لیتے، پھر جو تجاویز اس آئینی ترامیم کے لیے زیادہ سوٹیبل لگتی ان کو آپ اس میں شامل کرتے، تو بڑی زبردست قسم کی آئینی ترامیم ہو سکتی تھی۔ لیکن آئینی ترامیم کے بارے میں جب ڈرافٹ اس وقت پتہ چلے، پیپلز پارٹی میٹنگ کرتی ہے، آپ دیکھیں ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں وہ ڈرافٹ موجود نہیں تھا۔ اعتزاز احسن کا انٹرویو موجود ہے کہ کچھ زبانی چیزیں ہمیں بتائی گئیں، ڈرافٹ موجود نہیں تھا۔ ڈرافٹ اس وقت سامنے آیا جب پارلیمنٹ میں آپ نے ترامیم پیش کی منظور کرنے کے لیے۔ تو مجھے بتائیں کہ جب اس اجلت میں آپ آئینی ترامیم کریں گے، سی ڈی ایف آپ بنائیں، اس کا ادارہ کھڑا کریں، تو ساری چیزیں تیار کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اور وہ ٹائم آپ کو عوامی دینا چاہیے تھا۔ اس وقت آپ کی تینوں مسلح افواج کے درمیان کوارڈینیشن کا کوئی ذریعہ موجود نہیں، کیونکہ جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ فورم مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا ہے۔ تو دیکھیں، آپ اجرت میں کی گئی ترامیم کے یہ سارے سکم خامیاں اور خرابیاں ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھنے، سننے اور پڑھنے کو مل رہی ہیں۔ کبھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ وزیر دفاع کہتا ہے کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے۔ ایون وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک بھی کہتے ہیں کہ اس کی نوک پلک سنواری جا رہی ہے، کام کیا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی توثیق کے اندر کچھ خرابی جان بوجھ کر پیدا کی گئی ہے، اس کی وجہ سے اب ان کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا جنرل باجوہ کے حوالے سے
جب درخواست سپریم کورٹ میں آئی تھی تو 3 دن تک جنرل باجوہ کے ساتھ ٹی وی چینل پر جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توسیع جب بھی کسی آرمی چیف نے لی ہے وہ توسیع اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتی، اس کے اندر بہت سارے مسائل آتے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ مسائل اس وقت بھی کہیں نہ کہیں آڑے آ رہے ہیں. پھر پی ٹی آئی کی لیگل کمیٹی میں اس وقت ایک لڑائی ہوئی ہے. پی ٹی آئی اس وقت بھی جب چاروں طرف سے دشمنوں سے گھری ہوئی ہے، جب عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، ان کی زندگی اور صحت کے بارے میں ابہام ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے آج کے اجلاس میں شرکت کا جو معاملہ ہے وہ سنگین ہو گیا. بیرسٹر گوہر کا موقف ہے کہ پارٹی کو اجلاس میں شریک نہیں ہونا چاہیے. سلمان اکرم راجہ اور دیگر اراکین گوہر کے موقف کے ساتھ متفق ہیں، جبکہ بیرسٹر علی ظفر کا دو ٹوک موقف ہے کہ شرکت لازمی ہے، اور اس بحث نے شدت اختیار کر لی ہے. بیرسٹر علی ظفر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. تو ان کا لیول چیک کریں کیا ہے اس وقت، اور ان کو فوکس کدھر رکھنا چاہیے. روم جل رہا تھا جبکہ نیرو بانسری بجا رہا تھا، تو اس وقت تباہی اور بربادی کی ایک الگ داستان لکھی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی والے ماشاءاللہ اس میں بہت آگے جا رہے ہیں. دیکھیں جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی منظوری ہوئی تھی اس وقت بھی اجلاس سے پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا تھا، وہ نام انہوں نے پھر بھی منظور کر لیا، لیکن آج تک وہ وجوہات سامنے نہیں آئیں کہ کس معاملے پر ان کو چیف جسٹس لگایا گیا تیسرے نمبر سے، اور پہلے 2 کو نظر انداز کیوں کیا گیا. اگر پی ٹی آئی اس اجلاس میں ہوتی تو آج سارا کچا چٹا کھل جاتا اور پتہ چل جاتا کہ یحییٰ آفریدی کے ساتھ انہوں نے کون سا کمپرومائز کیا کہ وہ تیسرے نمبر سے چیف جسٹس بنا دیا گیا. پھر اس کے بعد آئین تار تار ہو رہا ہے، عدلیہ رون دی گئی ہے، سپریم کورٹ ختم ہو چکی ہے. اس ملک میں ایون مخدوم علی خان جیسا بندہ بھی لا اینڈ جسٹس کمیشن کی ممبرشپ سے استعفیٰ دے کر چلا گیا. تو آپ کے اپنے جیسے لوگ بھی اس پر اعتراض کر رہے ہیں، تو ان کا ہی خیال کریں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، کیوں چیخیں مار رہے ہیں، کیوں دھاڑے مار رہے ہیں. تو اس کے پیچھے آپ کو وہی کہانی ملے گی جو اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ جو لڑائی والی بات ہے ابصار عالم کی، میں وہ سودا اس لیے خریدنے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ نون لیگ کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ طاقتوروں کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کر بات کر سکیں. ہاں ایک نقطے پر کچھ انبن ہو سکتی ہے. نون لیگ کا مطالبہ یہ ہو کہ ہمیں پنجاب لے کر دیں واپس، عمران خان کو کہیں پکا فکس کریں تاکہ ہمارے لیے مشکلات ختم ہوں. اس پر کہیں آگے پیچھے چیزیں ہو رہی ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 16 ستمبر یا 17 یا 18 اگست کو سہیل وڑیچ نے جو ایک کالم عسکریت اور اکثریت کے نام سے چھاپا تھا، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ سیاستدان نالائق ہیں، نااہل ہیں، یہ پالیسی نہیں بنا سکتے، یہ ملک کو نہیں چلا سکتے، ان کی مینجمنٹ اچھی نہیں ہے، ان کو حکومت سازی کا ڈھنگ نہیں آتا. کیا اس وقت جو معیشت کے حوالے سے، ایس آئی ایف سی کے حوالے سے یا دیگر مالی معاملات کے حوالے سے خبریں پچھلے ہفتے ہمیں سننے کو ملی ہیں، کیا یہ ایگزیکٹ وہی فوٹنگ نہیں ہے جس میں ایک بار پھر سیاستدانوں کو ناکام ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بڑے گھر کے باسیوں کو برہمن قسم کا سیاستدان بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ہی مسیح ہیں، آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ سیاستدان نالائق ہیں، نکمے ہیں، نکھٹو ہیں، ان کی کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ پالیسیاں نہیں بنا سکتے، یہ اچھے نتائج نہیں لا سکتے. آپ دیکھیں ایس آئی ایف سی بنائی گئی، کاغذوں میں وزیر اعظم اس کے چیئرمین یا سربراہ ہیں، لیکن فیصلے سارے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. ہر ایم او یو جو دستخط ہوتا ہے اس کا کریڈٹ وہ خود لیتے ہیں، لیکن الزام کس پر آتا ہے؟ سیاستدانوں پر. سو یہ اس وقت صورتحال ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.